مسلم لیگ نون کی حکومت یہ اقدام بھی کرے کہ اپنے عوامی نمائندوں سے کہے کہ وہ ایک ایک رات ان سیلاب زدہ دیہاتوں میں گزارے جہاں لوگ پانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، تاکہ دکھ کا احساس ہو سکے اور پتہ چل سکے کہ لوگ کس مشکل گھڑی سے اس وقت گزر رہے ہیں۔ میں تو یہ کہہ چکا ہوں کہ جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، جتنا بڑا سیلاب ہے، اور جس میں 4000 سے زائد دیہات زیر آب ہیں، جس میں کوئی 17-18 لاکھ لوگ تو ہیں جو اپنے گھروں اور اپنے دیہاتوں کو چھوڑ چکے ہیں، تو اتنے بڑے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے دیکھیے حکومت کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس ادارے ہیں، نیٹ ورک اس کے پاس ہے، بیوروکریسی کا پورا نظام اس کے پاس موجود ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے اصل سوال تو یہ حکومت سے کیا جانا چاہیے کہ وہ ان علاقوں میں کیوں نہیں پہنچ پائی۔ پہلے دن سے الخدمت فاؤنڈیشن کی 36 موٹر بوٹس مختلف علاقوں میں خدمات سر انجام دے رہی ہے، جس کی مدد سے کم و بیش 18,000 افراد جو ہیں ان کو ریسکیو کر کے مختلف مقامات پر منتقل کیا گیا۔ 42 لاکھ آبادی جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اس طرح سے 17 مقامات پر اس وقت ہمارے ٹینٹ بستیاں موجود ہیں، پھر مستقل طور پر تیار کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ یہ تیار کھانا ہمارا صبح، دوپہر اور شام کیا جا رہا ہے، وہ کم از کم صاف پانی فراہم ہونے کی صورت میں لوگوں کی زندگیوں میں بڑی زیادہ مشکلات پیدا نہ ہو۔ بڑی مقدار میں جو ہے وہ سائلنج بھی فراہم کر رہے ہیں تاکہ جانوروں کا بھی گزرگات ہو سکے، اور اسی طرح سے ویٹرنری ڈاکٹروں کی صورت میں بھی الخدمت فاؤنڈیشن کے خدمات فراہم کر رہی ہے کہ تاکہ اگر جانوروں کی کچھ علاج معالجے کی ضرورت ہے تو اس کو بھی بڑھایا جائے۔ ہم نے موبائل ہیلتھ کچن بھی فیلڈ میں بھیجے ہوئے تاکہ ان کو لوگوں کو گرم کھانا ایک بڑی مقدار میں مل سکے۔ اور الخدمت فاؤنڈیشن کے جو رضاکار کی طرف کام کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں، اپنے مخیر افراد کا بھی شکر گزار ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت تقریباً پنجاب کا سارا دیہاتی ایریا وہ سیلابی ریلوں کی زد میں ہے، اور جو راوی، چناب اور ستلج سے ایک طغیانی پیدا ہوئی تھی وہ رفتہ رفتہ پورے پنجاب کے دیہی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ کم و بیش 40 لاکھ سے زائد لوگ اس سے افیکٹ ہوئے، اور یہ 17 سے 18 لاکھ لوگ ہیں جو اپنے گھروں، اپنے قصبوں اور اپنے دیہاتوں کو خالی کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ 4000 کے قریب یہ دیہات اور قصبات بنتے ہیں جو اس سیلاب کے ان پانیوں سے اور ریلوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ یہ جو چناب اور راوی کے رستوں میں کالونیاں اور سوسائٹیاں بنائی گئی اور دریاؤں کے راستوں کے اوپر قبضہ مافیا نے پلاٹ بنا بنا کے دھڑا دھڑ بیچے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حکمرانوں کی سرپرستی میں ان دریاؤں اور آبی گزرگاہوں کے اوپر قبضے کیے گئے ہیں، سوسائٹیاں بنائی گئی ہیں، جس کا خمیازہ آج پنجاب کے عوام بھگت رہے ہیں۔ آج ستلج سب سے زیادہ تباہی مچا رہا ہے۔ قصور، اکاڑا، بہاول نگر، پاک پتن، اس پوری پٹی کو، یعنی ستلج کا پانی ہزاروں لوگوں کو وہ متاثر کر چکا ہے، لیکن اس ستلج کے بند اور اس کے پشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے پنجاب حکومت نے مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا ہے۔ پنجاب حکومت اس وقت ان سوالات کا جواب دے، خاص طور پہ مریم نواز صاحبہ نے جو گورننس کا ماڈل متعارف کروایا ہے، وہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی تصویر لگنی چاہیے۔ ان کی تصویر لگ جائے، اس تصویر کے نیچے کرپشن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غبن ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس تصویر کے نیچے وہ ایک فوٹو سیشن ہو جائے کوئی پرابلم نہیں، لیکن تصویر لگنی چاہیے۔ اس ماڈل نے پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی ایک خاص مائنڈ سیٹ کے ساتھ حکمرانوں کی خوشامد کے اوپر لگا دی ہے، اور وزیر اعلیٰ صاحبہ خود پسندی اور خوشامد پسندی کا شکار ہے۔ ضلعی انتظامیہ فوٹو سیشن کرنے،
اور یہ فوٹو سیشن کا کلچر وزیر اعلیٰ صاحبہ نے خود متعارف کروایا ہے. اس کے نتیجے میں ایک خاص جگہ کے اوپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے, وہاں پہ فوٹو سیشن ہوتا ہے, اور جو ہی وہاں سے حکومتی نمائندے واپس پلٹتے ہیں, انتظامیہ سب کچھ لپیٹ کر کے واپس اپنے دفاتر میں آ جاتی ہے. پورے پیج کے صفحے چھپ رہے ہیں, وہ پنجاب کے عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے یہ پیسہ اس وقت عوام کی طرف اس کا رخ کیجئے اور اس اشتہار بازی کے چکر سے ذرا نکل جائیے. وہ اپنے حکومتی اخراجات کی کمی کا اعلان کریں, وہ اپنی اشتہاری اور تشہیری مہم کے اوپر اربوں روپے برباد کرنے کی بجائے وہ پنجاب کے عوام کو ریلیف دینے کا اعلان کریں. میرا خیال ہے کہ اس طرز حکومت کے ساتھ شاید پنجاب کے عوام کو کچھ ریلیف دیا جا سکے. اس وقت سیلابی صورتحال ہے, مسلم لیگ نون کی پنجاب میں حکومت ہے. ہمیں بتایا جائے کہ مسلم لیگ نون اگر ایک پارٹی کا نام ہے تو پارٹی فیلڈ کے اندر کہاں موجود ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے کہیں ریلیف کیمپ لگائے ہیں؟ کیا ان کی پارٹی کہیں گراؤنڈ کے اوپر دکھی لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو کر کے ان کی خدمت کر رہی ہے؟ سارے حکومتی نمائندے حکومتی پیکج کا انتظار کر رہے ہیں, پھر وہ اس پیکج کے ذریعے سے اپنوں کو نوازنے کا بندوبست کر سکے کہ جو گندم انہوں نے کسانوں سے حکومتی جبر کے نتیجے میں 1800 اور 2000 روپے میں ہتھیا لی تھی, آج وہی گندم مافیا کے ہاتھوں میں ہے, اور اس وقت وہ گندم 3500 اور 4000 کی قیمت تک پہنچی ہے. اور بھی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ 3000 روپے میں وہ اس کو اب آگے مارکیٹ میں بھیجا جائے گا. یعنی کسان کو آپ نے قیمت نہیں دی, لیکن آج مافیا کے ہاتھوں میں وہ گندم ہے تو حکومت اس کی قیمت کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رہی ہے, اور اب وہ اس کے لیے جو ہے اقدامات بھی اس کو آج یاد آ رہے ہیں کہ مشکل کی گھڑی میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول کرے, اداروں کو متحرک کرے. لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ گزشتہ چند ہفتوں میں آٹے کی قیمت میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے, اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہو گیا ہے. مہنگائی کا ایک سیلاب ہے جس کو جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے. ایک ایسی صورتحال میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ وہ فوری طور پہ اپنے پروٹوکول کلچر, اپنی اشتہاری مہمات اور اپنے جو سارے اس طرح کے اخراجات ہیں اس کے فوری طور پہ اس کو ختم کرنے کا اعلان کریں, اور اپنے سارے ان اخراجات کو لوگوں کے ریلیف کے اوپر فوکس کرنے کا اعلان کریں. ہم کچھ واضح طور پہ پنجاب حکومت سے ڈیمانڈز کرنا چاہتے ہیں. ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں کے لیے 6 مہینے کے بجلی کے بل معاف کیے جائیں. ہماری ڈیمانڈ ہے متاثرین کے لیے فی ایکڑ 25,000 روپے ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے. ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جو گندم پنجاب حکومت نے گزشتہ سال کسان کو پہلے ابھارا, اس نے گندم اگائی اور عین موقع پہ پنجاب حکومت نے دھوکہ دیا, فریب دیا, اس کے گندم نہیں خریدی. پنجاب حکومت فوری طور پہ گندم کی سپورٹ پرائس کا اعلان کرے. اگلی فصل کی بوائی کے لیے بیج اور کھاد مفت دینے کا اعلان کیا جائے. سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے کسان کارڈ کے واجبات وہ معاف کیے جائیں. سیلابی علاقوں میں موبائل سکولز, ہسپتال اور اسی طریقے سے BHU کا فی الفور بندوبست کیا جائے. سیلابی علاقوں میں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جانوروں کے سائلج کا ہے, چارے کا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت نے نیچے اعلان تو کیا کہ ہم سیلج فراہم کر رہے ہیں, لیکن وہ سیلج بھی ایک جگہ پہ فوٹو سیشن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ گٹھیں اٹھا کے وہاں سے عملہ غائب ہو جاتا ہے. اس سائلج اور ونڈے کا مفت بندوبست شفاف طریقے سے نیچے فراہم کیا جائے. ساتھ ہی ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ سیلاب متاثرین کے علاقوں میں جو بچے یونیورسٹیوں میں, اسکولوں میں زیر تعلیم ہیں, ان کی یونیورسٹی, کالج اور سکولز کی 1 سال کی فیس معاف کی جائے. ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بے شمار ایسی بچیاں ہیں, ہماری بیٹیاں, والدین جن کے جہیز تیار کیے بیٹھے تھے, جن بیٹیوں کی رخصتی ہونا تھی,
ان کا جہیز کا سامان پانی کی نظر ہو گیا تو حکومت فی الفور ان بچیوں کے لیے فی گھرانہ 3 لاکھ روپے پیکج کا اعلان کرے۔ ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو اس سال اور اگلے سال کا جو آبیانہ ہے وہ معاف کیا جائے اور گورنمنٹ ملازمین جو سیلابی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں انہیں سیلاب پیکج کے تحت 2 بنیادی تنخواہیں وہ اضافی طور پہ دی جائیں، اور پرائیویٹ تعلیمی ادارے جو سیلاب میں گھرے ہوئے ہیں ان کے سٹاف کے لیے 2 ماہ کی اضافی تنخواہ کا اعلان کیا جائے۔ یہ وہ متعین تجاویز ہے، ڈیمانڈ ہے جس کو پنجاب حکومت کو فوری طور پہ ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اتنے لوگ اس مشکل صورتحال میں وہ پانی کے اندر بہہ گئے ہیں، اگر کوئی اس عرصے میں بچے یتیم ہوئے ہوں گے تو الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہم ان کی کفالت کا بھی اعلان کر رہے ہیں، ان کی تعلیم بھی انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن اپنے ذمے لے گی۔ جب تک حکومت نیچے پوری طرح سے اس پورے سیلابی صورتحال کو ٹک ٹاک سے نکل کر کے نیچے اتر کر کے پورا لائحہ عمل مرتب نہیں کرے گی، تب تک اس ڈیزاسٹر کا مکمل طور پہ ہم اس کا حل دریافت نہیں کر سکیں گے۔ لیکن یہاں رویہ جو ہم نے فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں وہ رویہ اس لحاظ سے انتہائی قابل مذمت ہے کہ کہیں پہ مریم صاحبہ کی تصویر نہ لگانے کے اوپر وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، کہیں پہ کھانا تقسیم کرنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے آپ اس کو فوڈ کے محکمے سے اس کو پہلے آپ رجسٹرڈ کروائیں، اور اس طرح کی رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے جب پنجاب ڈوب رہا ہے، جب لوگ نیچے ایک ایک لقمے کو بھی ترس رہے ہیں، اور ایسی صورتحال میں جو لوگ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں آپ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں، آپ اس موقع کے اوپر بھی اپنی تصویر اور اپنی اس طرح کی تشہیر کے اس مائنڈ سیٹ سے نہ نکلیں، یہ رویہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میں جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن بلا تفریق مذہب اور بلا تفریق سیاست ہم پورے اپنے پنجاب کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو کچھ ہم سے بن پا رہا ہے ہم کر رہے ہیں۔ میں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو حکومت دعوے کر رہی ہے، حکومت کے آپ اشتہارات کو دیکھیے، روزانہ کی بنیاد پہ ٹی وی کی سکرین کو دیکھیے تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے سیلاب زدہ سارے علاقوں کو سنبھال لیا ہے۔ میں آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ سیلابی علاقوں میں ذرا کاؤنٹر چیک کریں، حکومتی اقدامات کو نیچے گراؤنڈ کے اوپر چیک کریں کہ کتنے % لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے۔ محض چند % لوگوں کی سرگرمیوں کو لے کر کے آپ پورے پنجاب کے لوگوں کو بیوقوف بنانا چاہیں، خدارہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلیے اور اپنے اداروں کو، اپنے حکومتی نمائندوں کو نیچے بستیوں میں بھیجیں اور وہاں پہنچ کر کے جو کام کیا جا سکتا ہے وہ کریں۔